یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور سیدنا محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ غریب نواز میں یوں عرض کیا ہے: تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ سرکار غریب نواز ہند الولی سلطان الاولیاء معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن کے آستانے کے پاس امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ دعائیں جہاں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں کا ذکر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ ان میں ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غریب نواز کا آستانہ دعائیں قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی جگہ ہے، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ ہیں، اسی طرح کی باتیں گڑتے رہتے ہیں، یہاں ہوگی وہاں ہوگی، میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بلکہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی وہ مقدس جگہ رہی ہر زمانے میں۔ اور اس کی عظمت کا کیا کہنا، قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی، حضرت زکریا علیہ السلام متولی تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور آپ کی عمر مبارک 80 سال یا 90 سال کے قریب ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی تھی، ان کے والد عمران، ان کی ماں حنا۔ حضرت عمران اور حنا کے گھر میں جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی تو یہ منت سے پیدا ہوئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی نے یہ منت کی تھی کہ اگر میرے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا ہو تو میں اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی ہونے کے باوجود وہ لے کر کے آئی، بیت المقدس میں دے دیا۔ بیت المقدس میں کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے لے لیا اور کہا کہ ٹھیک، اس زمانے میں ہوتا ہوگا اس طرح وقف کر دیتے تھے بچوں کو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پرورش پر مامور ہو گئے بی بی مریم کے، اور بی بی مریم کو ایک محراب میں رکھ دیا گیا، اور اس کو محراب مریم کہتے ہیں، اور وہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ اور پرورش کس انداز کی، اللہ اکبر، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، جب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تھے تو دیکھتے کہ عجب پھل وہاں پر ہیں جو بے موسم کے ہیں، موسم نہیں ہے لیکن اس کے پھل وہاں موجود ہیں۔ پوچھا یہ مریم کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟
قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لمبا میں نے آپ کو تمہیداً کیوں واقعہ بیان کیا. حضرت بی بی مریم چھوٹی ہیں، محراب مریم میں ہے، رزق ان کے ہاں پہنچ رہا ہے. زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، متولی ہیں، امام ہیں مسجد کے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ان کی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا کی. قرآن کہتا وہی محراب مریم میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے. دعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. ذریۃ طیبہ، تو بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے. اور پھر محراب مریم میں جب کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا کی تو کیا ایسی ہی چلی گئی دعا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت فرشتوں نے آ کر کے کہا اے زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کر رہا ہے. دعا بھی قبول ہوئی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بیت المقدس بہت بڑی جگہ ہے، مسجد اقصیٰ بہت بڑی جگہ، عبادت کی جگہ ہے. حضرت زکریا کہیں پر بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے، اپنی صف میں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، جہاں بی بی مریم بیٹھی تھی وہاں آ کر انہوں نے دعا کیا. آیت یہ بتاتی ہے اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. اب جب ایک نبی کی دعا بی بی مریم کے قریب کھڑے ہو کر کرنے سے قبول ہوئی تو پھر امتی کی دعا نبی کے آستانے پر کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ایک امتی اپنے محبوب اولیاء کاملین کے آستانے پر جا کر دعا کرے تو کیوں نہ قبول ہوگی؟ بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے کہ اجمیر معلیٰ ہو کہ بغداد مقدس ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. میرے عزیزو مختصر عرض کروں گا، اجمیر مقدس سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا وطن نہیں ہے. ان کا وطن تو سیستان، یعنی یہ اس زمانے کا خراسان تھا. خراسان کے سنجر کا ایک علاقہ جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت کا مسئلہ ایسا ہے، سنجر جو شہر ہے نا، اس شہر کی ایک خصوصیت تھی. گاؤں تھا، اس کی ایک اسپیشلٹی کیا تھی پتہ ہے؟ سنجر کی اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ اس پورے گاؤں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. 5 وقت کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد. کسی ایک کی بھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اس پورے گاؤں کی خاصیت تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا، رات کو سب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اچانک اجالا ہو گیا. یعنی فجر کا جیسا اجالا ہوتا ہے، رات کو یہ لوگ اٹھ کر کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے. ایک نوجوان باہر آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، دیکھا کہ ارے اجالا ہو گیا اور ہماری تہجد نہیں ہوئی. اس دن ایک رات ایسی آئی کہ وہ لوگ تہجد نہیں پڑھ پائے. اور گھروں میں سے نکلتے نکلتے آئے اور سب لوگ جمع ہونے لگے اور کہا میں بھی نہیں پڑھا، میں بھی نہیں پڑھا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا اس دن؟ سب باہر آئے اور اجالا ہو گیا. تو لوگ بڑے افسوس میں تھے، کیا ہمارے شہر پر اللہ کا کچھ اس کی ناراضگی ہے کہ اجالا ہو گیا، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے؟ تو ایک 90 سال کے بزرگ تھے، وہ بھی آئے لکڑی پکڑتے ہوئے. کہا، سبوں نے کہا یہ تو پڑھے ہوں گے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں پڑھا، آج تہجد آج نہیں پڑھا. کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، اجالا ہو گیا، ہم تہجد نہیں پڑھے. اس بوڑھے بزرگ نے کہا، دیوانوں، کون کہتا ہے کہ فجر کا اجالا ہوا؟ ابھی رات ہے، ابھی تہجد کا وقت ہے. کہا پھر اتنا اجالا؟ کہا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. وہ بزرگ سب کو لے کر کے آئے. خواجہ غیاث الدین حسن جو غریب نواز کے والد ہیں، ان کے گھر کے پاس آئے تو دیکھا ان کے گھر کی چھت سے اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ پورا شہر روشن ہے. یہ صبح کا اجالا نہیں تھا، ایک گھر سے روشنی نکل رہی تھی. سب وہاں آ کر کے جمع ہوئے، دستک دیا دروازے پر. دستک دینے کے بعد
اندر سے خواجہ غیاث الدین حسن باہر آئے. یہی جو 90 سال کے بوڑھے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا میاں غیاث الدین حسن آج آپ کے گھر پہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام حسن رکھا گیا، وہی سرکار غریب نواز کی پیدائش کی رات تھی. میرے عزیزو، جب میں نے یہ تاریخ میں پڑھا کہ جس رات غریب نواز پیدا ہوئے سنجر پورا رات اجالے میں بدل گیا، تو یہی ہم نے آپ کی کرامت بھی دیکھی. ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو کفر کی اندھیریوں میں ایسا روشنی آئی کہ 90 لاکھ لوگوں کے دل اسلام سے روشن ہو گئے. جو رات کے اندھیریوں میں اجالے لاتا ہو وہ کفر کی اندھیریوں میں اسلام کی روشنی کیوں نہیں لائے گا؟ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین، ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے، ماں آپ کی حسنی سادات میں سے ہیں اور آپ کے والد حسینی سادات میں سے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا، گھر کا ماحول ایسا کہ بچپن سے آپ کو ماں نے ایسی تربیت دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سیم آپ کے بچپن میں بھی ایسا واقعہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے پاک میں فرمایا تھا. غریب نواز عید کے دن گئے، ایک غریب بچے کو دیکھا وہ کپڑے نہیں پہنا ہوا ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے. سرکار غریب نواز نے اس کو اپنے کپڑے اتار کر کے دے دیے، اس کے پہن لیا. اور گھر آئے، ماں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ کوئی ایک یتیم بچہ تھا، میں نے سوچا کہ اس کی عید اچھی ہو جائے، مجھے پھر سے کپڑے مل جائیں گے. یہ بچپن میں چھوٹی عمر میں سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی خوشبوئیں بھی تو آئیں گی. میرے عزیزو، 9 سال کی عمر میں پورے حافظ قرآن تھے اور قرات کے ساتھ، لیکن جب آپ کی عمر پاک 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور والد کی طرف سے وراثت میں ایک باغیچہ ملا تھا، بس اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. اور باغیچے کا حال ایسا تھا کہ صبح سے شام تک بیٹھتے تھے، انار کا باغیچہ تھا، اور روزانہ دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب صبح صبح آپ جاتے تھے تو باغیچے میں سب کوئی جھاڑ کر کے پتے ایک جگہ جمع کر کے رکھ چکا ہوتا تھا. کوئی خادم تو تھا نہیں، لیکن باغیچے کی ساری صفائی پہلے سے کوئی کر کے چلا جاتا. پورے باغیچے میں درختوں کو پانی بھی سینچ دیا جاتا تھا، سب کچھ. حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 14-15 سال کی ہے. آپ نے دیکھا کہ روزانہ کون صفائی کر کے چلا جاتا ہے، مجھے ایک دن بھی جھاڑو جھاڑنے کا وقت نہیں ملتا، موقع نہیں آتا. ایک دن آپ وہ فجر سے پہلے آئے، رات کا اندھیرا تھا، جیسے ہی باغیچے میں آئے تو جھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، پتے جمع کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے باغیچے میں آئے، پکارا کون ہے میرے باغیچے میں جو بغیر اجازت آیا؟ آوازیں کچھ نہیں آئی، جھاڑو کی آواز رک گئی. اچانک سامنے کچھ ایسی شخصیتیں آئیں جو بہت لمبے چوڑے سفید لباس میں تھے، وہ جنات کی جماعت تھی. سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم ہیں جو آپ کے باغیچے کی صفائی کرتے ہیں. کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم جنات کی جماعت سے ہیں. دوسرا ہو تو ڈر کے بھاگ جائے، اور کوئی اگر نہیں بھی ڈرا، میرے باغیچے میں آیا جن مل گیا ہے، اس سے جو چاہے کام کروا لو. سرکار غریب نواز نے نظر التفات بھی نہیں کی، پوچھا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو اور کیوں کام کرتے ہو؟ سنو، وہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز سے کہ کیا آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی استاد ہو اور شاگرد اس کی خدمت کرنا چاہے؟ کہا بالکل جائز ہے، ہونا بھی چاہیے. کہا دن بھر آپ جو باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم روزانہ سن کر کے اپنی تجوید اچھی کر چکے ہیں. ہمارے قرآن کی تجوید صحیح نہیں تھی. روزانہ آپ صبح سے شام تک بیٹھ کر کے جو قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، وہ سن کر کے ہماری تجوید اچھی ہو گئی. آپ ہمارے غائبانہ استاد ہیں، ہمیں کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم آپ کے باغیچے کی صفائی کرتے ہیں؟
میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیض سے صرف انسان نہیں جنات بھی فیضیاب تھے، جنات بھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اولیاء وہی ہیں جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بہت سارے بابا لوگ تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک جن ہاتھ میں آ جائے، کوئی موکل ہاتھ میں آ جائے، چراغ رگڑیں تو جن آ جائے، ہاں طاقت مل جائے گی۔ نہیں، بلکہ حقیقت انسانوں کو پتہ نہیں ہے، جنات کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو جو طاقت عطا کی وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے۔ کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ بزرگوں نے ہمیں نہیں دلائی۔ انسان کو خود اپنی طاقت اور اپنی قوت کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس سے بڑا اعزاز آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نسبت ہے آپ کے پاس۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کیا۔ فاقہ تھا گھر پہ، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جنات سے کہ کہیں سے کھانا لا کے دے دو، کبھی یہ نہیں کہا کہ کچھ مال و دولت مجھے لا کر کے دے دو، نہیں، کبھی اعتنا بھی نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ایک دن ایسا بھی تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچے میں تھے، ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی وہ آئے، باغیچے میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ۔ خواجہ صاحب نے ایک انار دیا تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی نکالی اور آدھا توڑ کر خود کھائے اور آدھی روٹی غریب نواز کو کھلایا۔ حضرت خواجہ صاحب نے جیسی وہ آدھی روٹی کھائی، آپ کا دل بے قرار ہو گیا، بے چین، باغیچے وغیرہ میں دل ہی نہیں لگنے لگا۔ اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا مجھے بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، میں معرفت الہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ تو حضرت غریب نواز خواجہ صاحب پورے باغیچے کو صدقہ کر دیا، جو کچھ بھی تھا سب صدقہ کر دیا، اور وہاں سے نکل پڑے۔ تلاش حق میں جب نکلے، نیشاپور، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ سفر کرتے کرتے ہارون پہنچے۔ ہارون میں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ 20 سال تک رہے پیر و مرشد کے پاس، 20 سال خدمت کرتے رہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مرید ہوا، اور اب مجھے چوتھے آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ تمنا بھی رہتی ہے کہ سال 2 سال کے بعد تو خلافت بھی ملنا چاہیے۔ غریب نواز سلطان الاولیاء اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کی ہے۔ ان 20 سالوں کے دوران لکھا ہے تاریخ میں کہ سرکار غریب نواز کبھی دیوار کو پیٹھ لگا کر نہیں بیٹھے، کبھی کسی جگہ ٹیک نہیں لگایا، 20 سال تک پیر و مرشد کے دربار میں جب تک تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب خود پیر و مرشد ہاتھ پکڑ کر کے حج کے لیے لے چلے۔ مکہ مکرمہ حج ہونے کے بعد مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جب گئے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسول میں لا کر پیر و مرشد نے پیش کیا، کہا اے حسن اب سلام کرو اپنے نانا کو، سید الانبیاء کو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جواب آیا، تم دین کے معین ہو اور خشکی اور تری کے شیخ ہو، سمندروں کے بھی اور زمینوں کے بھی تمہیں شیخ بنایا گیا۔ اور پھر جب سرکار غریب نواز مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی ہے، تم ہندوستان جاؤ، اجمیر تمہاری قیام گاہ ہوگی۔ اس وقت آپ کو نہ اجمیر معلوم تھا نہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں ہے، کیسے جاؤں؟ تو خواب میں پورا نقشہ بھی میرے آقا نے بتایا۔ اسی لیے آج پوری دنیا سرکار غریب نواز کو کیا کہتی ہے؟ عطائے رسول ہے، رسول کی وہ عطا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور پھر مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے جب آپ آئے واپس نیشاپور اور بغداد میں قیام کرتے ہوئے، اور جب لاہور پہنچے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں چلہ ہوا، پھر اس کے بعد دلی تشریف لائے۔
दिल्ली जैसी आए हड़कम मच गई कुफरिस्तान में। यहाँ पर बहुत सारे बुत परस्त थे और अंधेरियां थी, जुल्मत थी। लेकिन सरकार गरीब नवाज जिस दिन से आए उस दिन से खबरें वायरल होना शुरू हो गई कि एक बोरिया नशीन दुर्वेश आया है, जो आता था जमाल को देखता तो कदमों में गिर जाता था। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल्ली से लेकर अजमेर आने तक, मैं आपको बताऊं, हमारे भी सफ़र होते हैं, आपके भी सफ़र होते हैं, सफ़र है, लेकिन उन औलिया का सफ़र नहीं मामूली। दिल्ली से लेकर अजमेर आने तक 7,000 लोगों को आपने मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से नवाजते चले गए। मेरे अजीजों, उनका कदम कदम बरकत है, जहां कदम रखा गुले गुलजार बनाया। और फिर अजमेर आए तो आज हम खुद देखते हैं, हम एक छोटे से तालिब इल्म, लेकिन जहां जाएं लोग इस्तकबाल करते हैं। पहले से लोग तैयार हैं, खड़े हैं, मुसाफे भी हो रहे हैं, गुलपोशी भी हो रही है, चादर पोशी भी हो रही है। हम कौन सी तबलीग में हैं? हम तो सारे बने हुए फील्ड में जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज अजमेर में जब कदम रखे, कोई इस्तकबाल वाला नहीं था, कोई हार फूल लेकर खड़े हुए लोग नहीं थे, वो तो जादूगरों और पंडितों के बीच में गए हुए थे। और जैसी आपकी आमद की खबर हुई अजमेर में, छोटे तो छोटे वक्त का राजा भी दुश्मन बनकर बैठा कि इस दुर्वेश को, इस फकीर को अंदर आने न दिया जाए। मुझे ये बताइए, आज दुनिया जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, सरकार गरीब नवाज अजमेर जब आए तो क्या कोई चाकू लेकर आए थे, कोई छुरी लेकर आए थे, कोई तलवार लेकर आए थे, कोई नेजा, भाला या बंदूक? उस जमाने में तो थी भी नहीं। ये सब चीजें लेकर के आए थे। ये 1000 उनके खिलाफ भौंक लें, लेकिन तारीख में ये कहीं नहीं बता सकते कि गरीब नवाज के हाथ में एक छुरी भी थी। नहीं, इनको पता है इस्लाम की। ये सूफिया इकराम जुल्म के साथ कहीं नहीं गए, बल्कि जालिमों के साथ, अदल के साथ खड़े रहे। अजमेर में आए, क्या क्या तकलीफें नहीं दी गई। आप जहां बैठते थे वहां से उठाया जा रहा है, पानी बंद कर दिया जा रहा है, मिलने से रोका जा रहा है, सब करके देख लिया। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी। हक व बातिल की जंग हमेशा चलती रही है, लेकिन साथ में ये भी फरमाया गया है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। गरीब नवाज तशरीफ लाए अजमेर मुअल्ला। सरकार गरीब नवाज एक छोटी झोपड़ी में रहते रहे, और आपको हटाने की जितनी कोशिश की जाती रही, अजमेर में उतने लोग इस्लाम कबूल करते थे। रोजाना आपके दरबार में तांता बंधा रहता, अना सागर के पानी को बंद कर दिया गया। सरकार गरीब नवाज मशहूर, आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े जादूगर रामदेव, ये वाला नहीं जो आज का है, उस जमाने का था, उस जमाने का, वहां पर ऐसा बड़ा गुरु था कि वो कभी अपने उस बैठक से बाहर नहीं आता था। उसको जाकर के राजा ने कहा कि ये फकीर ऐसा है कि जो जाता है इसकी तरफ माइल हो जाता है। तो रामदेव ने कहा, ये जो बाबा आया ये मंत्र तंत्र अच्छी तरह जानता होगा, इसके लिए लोग उसके पास आते हैं, और इसकी काट मेरे पास है। बाबा ने कहा, तो राजा ने कहा, तुझे जितना माल या जो जो चीजें चाहिए मैं सब दे दूंगा, इस फकीर बाबा का मुकाबला करो। कहा ठीक है। 300 पंडित मंगवाए, 300 पुजारी, सबको बुलाया और कहा, सबको मंत्र दिया और कहा कि ये जब आएगा उसके सामने तुम सबको ये मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र जो भी था वो पढ़ोगे तो उसके ऊपर जादू हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकेगा, सारे लोगों के दिल भी बदल जाएंगे। जादू का जमाना है। लेकिन जितना भी जादू हो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं कभी डरना मत, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, रसूल पाक की जात है। चाहे जितनी भी ताकतें होंगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अना सागर के पास रहने वाला ही रामदेव। मुकाबला होना था। 300 पंडित मंत्र पढ़ते पढ़ते खड़े थे कि ये आएगा बाबा। देखा तो नहीं था लेकिन सुना था कि कोई बाबा है, कोई बाबा है। लेकिन जब ये जमाले मुस्तफा लिए हुए बाबा हकीकत में आया, मैदान में आया,
تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ منتر جتنے پڑھ رہے تھے سب گھمانے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبانوں پر یہ جاری تھا۔ اور جب سرکار غریب نواز تشریف لائے تو سب کے دل بے قرار، ایک نگاہ جو پڑی سرکار غریب نواز نے ان سب کی طرف ایک نگاہ جو ڈالی، میرے عزیزو یہ ہلکی بات نہیں۔ جس کا دل نور الہی سے بھر گیا ہو اس کی نگاہ پتھر پر پڑے تو وہ ہیرا بن جائے۔ تو ان ظالموں کے دلوں کی طرف آپ نے نگاہ ہی ڈالی تھی۔ اور جب یہ 300 پورے کے پورے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو رام دیو کو بلایا گیا، کہا کہ تمہارا تو کھیل ہی بگڑ گیا، یہاں پوری فوج جو ہے ادھر جا چکی ہے، پارٹی چینج کر چکی تمہاری۔ تو رام دیو اپنی جگہ چھوڑ کر پہلی مرتبہ باہر آیا، کہا کہ میں اب اپنی ساری طاقت و قوت کا استعمال کروں گا۔ اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ کہا گیا کہ ان کا گرو گھنٹال آیا ہے، تو آپ نے وضو پورا مکمل کیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے دیکھا وہ پیچھے ہے، اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اس کے اوپر پھینک دیا، اس کے چہرے پر پھینکا تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، راشا طاری ہوا، ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور سرکار غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا یہ حسن و جمال میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ بار بار یہ کہتا رہا اور سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کیا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا اب تو رام دیو نہیں، اب شادی دیو ہے، شادی دیو، یہ لقب سرکار غریب نواز نے دیا۔ پھر وہ زندگی بھر آپ کی غلامی میں رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو ایک مختصر جھلک میں نے سرکار غریب نواز کی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی تھی، اور وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کہ آپ نے اپنی کرامات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ اور دو مثالیں رکھ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اجمیر پاک کی ہی ایک سرزمین کی طرف آپ جا رہے تھے، یہ ضروری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ضروری ہے، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، جب دل کرے بھاگ کر اجمیر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے دروازے کو پکڑ لیتے ہیں اور مشکلات کی شکایت ان کے دربار میں کرتے ہیں، اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ساری دنیا کا دستور یہی ہے، جب رعایا پریشان ہوتی ہے تو اپنے بادشاہ کے پاس عرض کرتی ہے ہم رعایا ہیں اور ہمارا بادشاہ تو اجمیر پاک میں ہے، اب یہاں نہ عرض کریں تو اور کہاں عرض کریں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ افریقہ کی سرزمین ماریشس میں بیٹھ کر کے غریب نواز سے محبت کرنے والوں کی جماعت یہاں پر بھی ہے، موجود ہے۔ تو آپ کا جو یہ رشتہ وابستہ ہے اس دربار سے، اس کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مثال سنیے، آپ سرکار غریب نواز جا رہے تھے، راستے پر ایک جگہ دیکھا پجاریوں کو آگ جلائے پوجا کر رہے تھے، اگنی ہون اس کو کہتے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے بیٹھے ہوئے تھے سب اطراف سے۔ سرکار غریب نواز وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے چھیڑ خانی بھی کی کہ یہ آیا ہے درویش، سب کو بھٹکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے، آپ رک گئے۔ اسی لیے اکثر ایسا ہوا ہے صوفیہ کرام وہ کسی کو چھیڑتے نہیں، اور اگر ان کو کوئی چھیڑے تو چھوڑتے بھی نہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ غریب نواز رک گئے اور کہا کہ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کہا کہ آپ جب سے آئے ہو یہاں پر فتنہ ہو گیا، کھلبلی مچ گئی، سب اپنے لوگوں کو آپ نے کنورٹ کیا فلاں۔ سرکار غریب نواز نے کہا پہلے یہ آگ کی پوجا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اٹھو اور عقل سے کام لو۔ انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا یہ برسوں سے بلکہ ہمارا پشتینی آبا و اجداد کا وہ دھرم ہے، دین ہے۔ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے کہا اس کی بہت عبادت کرتے ہو، ذرا ہاتھ ڈالو اس کے اندر، ذرا ہاتھ ڈالو اس کے اندر، تمہارا خدا ہے، تمہاری عبادت، تم اس کی عبادت کب سے کرتے آ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی آگ۔ کہا کیسا ہے خدا تمہارا، اس کی عبادت کرتے ہو اتنے سالوں سے لیکن ابھی بھی تم کو وہ جلا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس کی روز عبادت کرتے ہو اور تم کو نہ جلائے، دوسروں کو جلائے۔ تو بیٹھے ہوئے پجاریوں نے کہا بابا یہ سب فلسفی، یہ سب لاجک، یہ سب کے ذریعے سے تم ہمیں نہیں گمراہ کر سکتے، آگ کا اثر ہے، جلاتی ہی ہے، آگ کی فطرت ہے، وہ جلاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا نہ، ایسا نہیں ہے، آگ کی فطرت جلاتی ہے لیکن اس کے لیے حکم اللہ کا چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اتنا دعویٰ ہے تمہارا تو تم ہاتھ ڈالو۔
سرکار غریب نواز سے انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو تمہارے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی، آپ ہاتھ ڈالو۔ سرکار غریب نواز نے کہا، بڑی آگ تھی، بڑی آگ جلا رہے تھے، وہاں پر ایک بیٹھا ہوا پجاری تھا، جو پوائنٹ کی بات ہے، نکتے کی میں عرض کر رہا ہوں ابھی خلاصہ۔ ایک پجاری کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5-2 سال کا بچہ۔ گئے حضرت سرکار غریب نواز، اس کے بچے کو گود میں سے اٹھا لیا اور آگ میں کود گئے، چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں چلے گئے۔ تو سرکار غریب نواز تو اندر گئے، باقی سب پریشان تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا کہ چلو گیا تو جل گیا، لیکن جس کا بچہ گیا وہ پریشان تھا۔ کہا کہ یہ گیا تو گیا ہے، لیکن میرے بچے کو بھی لے کے چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، ہنگامہ مچ گیا، بہت لوگ ادھر ادھر سے آئے، جمع ہوئے کہ کیا کیا جائے، آگ کو بجھایا جائے، نکالا جائے، کیا کیا جائے۔ کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اس پجاری کا جو بچہ آپ لے گئے تھے اس کی گود میں دیا۔ اس نے چھو کر کے دیکھا، پورا ٹھنڈا ہے، کہیں کوئی گرمی کے اثر بھی نہیں، کہیں کوئی گرمی کے اثر بھی نہیں۔ موجود لوگ سب کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام قبول کیے۔ لیکن اس پر مجھے جو عرض کرنا ہے، سرکار غریب نواز کو سامنے سے چیلنج تھا، ہاتھ ڈال دو، آپ خود چلے جاتے، آپ خود چلے جاتے، آپ کو آگ نہیں جلائی، اس لیے کہ وہ امتحان تھا۔ لیکن اس پجاری کے بچے کو لے کر کیوں گئے؟ ایک غیر مسلم کا بچہ تھا، آپ ہاتھ ڈال کر کے دکھا دیتے یا آپ جا کے آتے، اس کے بچے کو کیوں اٹھایا؟ بزرگوں نے فرمایا یہ درس دینا تھا۔ وہ غریب نواز ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن ان کے دامن سے جو لگ جاتا ہے اسے بھی آگ بچاتی ہے۔ یہی ہے نسبت کا فیضان، یہی ہے نسبت کا فیضان۔ ہے تو بچہ کسی اور کا، آگ اس لیے نہیں جلائی کہ دامن سے لگا ہوا تھا غریب نواز کے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، بولتے ہیں نا آپ لوگ، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری نسبت غریب نواز سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کی آگ سے بھی بچائے گا اور وہاں کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ہمیں درس دیا، جو غریب نواز کے خاص خلیفہ اور مرید ہیں۔ دلی میں بادشاہ وقت سلطان التمش کے ساتھ آپ گھوم رہے تھے، شمس الدین التمش کے ساتھ ایک عورت آئی اور وہ رونے لگی بادشاہ کے پاس، بادشاہ میرا حمل ہے، مجھے بچا لو، مجھے نکاح نہیں کر رہا ہے، جو شخص نے مجھے حاملہ بنایا مجھ سے نکاح نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو بادشاہ شمس الدین التمش نے کہا بتاؤ کون ہے آدمی جس نے تجھے حاملہ کر دیا اور تجھ سے نکاح نہیں کر رہا ہے ناجائز طریقے سے؟ تو اس عورت نے خواجہ قطب الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے بتایا، کہا کہ وہ یہ آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام، وہ بھی ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ آپ شرم سے پانی پانی ہو گئے، ڈر گئے۔ بادشاہ فوراً دور ہو گیا اور کہا قطب صاحب آپ کا یہ معاملہ عدالت میں لے کر کے جانا تھا۔ خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں اس وقت کچھ نہیں سوجھا، زور سے پکارنے لگا یا خواجہ اجمیری مدد کو آ جائیے، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہی تو وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہم کہتے ہیں، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ابھی خواجہ قطب صاحب عدالت میں جا رہے تھے، دروازے پر دیکھا سرکار غریب نواز آ رہے تھے اجمیر سے دلی۔ جیسے ہی دروازے پر دیکھا سرکار غریب نواز آئے، کہا کہ میری مراد پوری ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے کہا بیٹا کیسے آپ نے مجھے پکارا، کیسے یاد کیا؟ کہا کہ حضور یہ عورت نے مجھ پر یہ الزام لگایا، تہمت لگائی۔ بادشاہ وقت بھی سلطان التمش سرکار غریب نواز کا مرید ہے، اور قدموں میں گرا، قدم بوسی کیا، اور اس کے بعد کہا حضور انصاف تو انصاف ہے، جس سے بھی سرزد ہوا یہ گناہ عدل کیا جائے گا۔ کہا تم اپنی جگہ پر بیٹھو۔ سرکار غریب نواز نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کے پیٹ کی طرف نظر ڈالی اور کہا تو نہیں بولے گی، تیرا بچہ بولے گا۔ پیٹ سے آواز آنے لگی۔ غریب نواز نے پوچھا بچہ تو بتا کس کا ہے؟ اندر سے آواز آنے لگی کہ میں ایک فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں بدکاری کرتی ہے۔ خواجہ قطب صاحب نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا،
لیکن اس عورت کو پیسے دے کر کے یہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. اس عورت نے بھی اقرار کیا, بہت روئی, بادشاہ نے اسے سزا دی. خواجہ قطب صاحب سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر گئے اور کہا پیر ہو تو ایسا روشن ضمیر ہو. عزیزان گرامی وقار, ہم اسی لیے درباروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا پیر اپنے زمانے کا قطب نہ ہو, لیکن سلسلے میں سب قطب ہی ہوتے ہیں. ہاں, نہ آپ کا دادا پیر ہوگا یا پردادا پیر ہوگا, سلسلے کا فیض ضرور پہنچتا ہے. سرکار غریب نواز کی یہ تعلیمات بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ سرکار غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں گئے ہوئے تھے, اور جنازہ جب ختم ہوا, قبر سے دفن کر کے لوگ جا رہے تھے, تو آپ کھڑے ہو گئے. بہت دیر تک کھڑے رہے, پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر آئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مرید تو میرا تھا, جیسی ہی وہ قبر میں گیا فرشتے آئے, سختی کر رہے تھے, لیکن میں نے قبر میں دیکھا میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اسے بچانے آئے. خود غریب نواز پیر تھے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے سلسلے مشائخ چشت, مشائخ قادریہ ایسے سلسلۃ الذہب ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے سورج بھی ہیں, اپنے اپنے زمانے کے مہتاب بھی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سرکار غریب نواز کا فیضان عام سے عام عطا فرمائے. اہل موریشس کو بھی سلسلہ چشتیہ کا فیض آخری سانس تک مولا عطا فرمائے. قیامت کے دن مولا کریم غریب نواز کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں.